بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ جمعہ کے دن ایک درود شریف ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں بندہ پڑھ سکتا ہے۔ فجر میں پڑھے، مغرب میں پڑھے، اسی طرح عصر میں پڑھے اور ظہر کے بعد پڑھے، کسی بھی وقت میں۔ خاص کر اگر عصر کے بعد پڑھ لیے تو اس کو بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور بہت زیادہ جلدی کارآمد ہے۔ تو جمعہ کے دن ویسے بھی درود شریف کی بہت فضیلت ہے۔ جب بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے جو درود شریف ابھی بتایا جا رہا ہے، تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ایک تو مال میں برکت عطا فرمائے گا، ایک رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور دولت کے اللہ جل شانہ خزانے دیں گے، بارش کی طرح اللہ جل شانہ دولت دیں گے، بارش کی طرح برسائیں گے، اور اس طرح اللہ جل شانہ اولاد دیں گے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ تمام مقاصد میں، تمام مطالب میں بندے کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور جمعہ کے دن درود شریف کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، تشہدہ الملائکہ، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ، جس دن میرے اوپر یعنی جمعہ کے دن میرے اوپر کوئی درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود اس سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ درود شریف اس سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ بس اللہ جل شانہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش ہوئی ہے، اور اسی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی دن میں نفخہ یعنی پہلا سور، اور اسی میں صاعقہ یعنی دوسرا سور ہوگا۔ بس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیا جائیں گے؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کے درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے میرے اوپر۔ بس جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، سب سے زیادہ درود شریف کی فضیلت وہ جمعہ کے دن ہے۔ تو اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک ہمارے اوپر متوجہ ہوگا، اور اس کے بہت برکات ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے، خاص کر جمعہ کے دن۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اللہ جل شانہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری اور خالد بن معدان
رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا گیا ہے ان سے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی تو میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام حدیثوں سے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا زندہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رزق تو اللہ جل شانہ نے یہ کتنے بڑے نعمت دیا ہے مسلمانوں کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے، دعا کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو ہم اس طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح حدیثوں میں اور اس طرح حضرات فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھو، تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے وجہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ درود شریف کی فضیلت جمعہ کے دن یہ ہے کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سارے مخلوق کی سردار ہے۔ زبردست بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوق کے سردار اور جمعہ کے دن تمام دنوں کے سردار ہے، اس لیے کہ اس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں ہے۔ بعض لوگ نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کی پیٹ میں اس دن تشریف لائے تھے۔ اس طرح بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت اویس بن اویس، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو دردہ، ابو مسعود، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات سے نقل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی۔ وہ کون سے درود شریف ہے؟ تو ویسے ہر درود شریف جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو یہ درود شریف پڑھے گا تو ایک تو اللہ جل شانہ جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا ہے کہ مالی اور اس طرح دولت، رزق اور اس طرح تمام مشکلات کو اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے، ذاتی گھر اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، ذاتی تجارت اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح دولت کے اور جتنا رزق کے تمام مسائل ہے، پریشانی ہے، اللہ جل شانہ ان سے انسان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح دیکھو اس درود شریف کے برکت سے اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی۔ آخرت میں کتنی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں دعا کروں گا، استغفار کروں گا اس آدمی کے لیے جو جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے۔ تو اگر ہم اس درود شریف کو پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، بہت آسان درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس درود شریف کو جو آدمی جمعہ کے دن 500 مرتبہ پڑھے گا، میں نے شروع میں عرض کیا کسی بھی وقت بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی بندہ چاہے تو جمعہ کے دن اس درود شریف کو 500 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام فضائل میں شامل ہو جائے، اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے اور محبت میں آگے بڑھنے والے بن جائے۔ والسلام۔